اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے درس قرآن میں ہم سورہ یوسف پارہ نمبر 12 اور 13 سماعت کریں گے۔ سورہ یوسف جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ کچھ یہودی علماء ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف نازل فرماتا ہے۔ اس کے اندر تمام واقعہ مذکور ہے اور سورہ یوسف جو ہے وہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، اس حوالے سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ اور سورہ یوسف کے مضامین اس طرح ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بھی بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کا بہترین قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہے۔ تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس صورت کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ میں نے جو سورت کے مضامین ہیں وہ آپ تمام حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر دیا۔ اگر ہم نے ان مضامین کا مطالعہ کرنا ہے تو ہمیں سورہ یوسف پڑھنا ہوگا۔ آپ دیکھیے سورہ یوسف جو ہے اسے احسن القصص کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بہترین واقعہ اس میں مذکور ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تمام حضرات کو پتہ ہی ہے۔ مختصر میں بتانا چاہوں گا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے اور سورج اور چاند نے سجدہ کیے۔ جب یہ واقعہ، یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو بھائیوں نے یہ سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہمیں جھکنا ہوگا، تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ میں لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے والد سے ان سے اجازت مانگی کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر جنگل میں شکار کے لیے جاتے ہیں۔ تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ میں لیا اور جنگل میں گئے، اس کے بعد کنویں میں ڈال دیا۔ تمام حضرات کو قصہ پتہ ہے کہ جیسے ہی کنویں میں پھینکا، حضرت جبریل امین بہت تیزی کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر محفوظ رکھا۔ اس کے بعد جو حالات اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دیکھتے ہیں، ان کو باہر نکالتے ہیں، ان کے بعد بازار میں جا کے انہیں بیچ دیتے ہیں۔ ایک آدمی انہیں خریدتا ہے، پھر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے، تو ایک بڑا آدمی ان کو گود لے لیتا ہے، اپنا بیٹا مانتا ہے۔ پھر واقعات آگے بڑھتے ہیں، پھر زلیخا جو ہے ان کے عشق میں پڑ جاتی ہے اور زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتی ہے۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا۔ الزام کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا تنہائی میں ملے تھے، کسی وجہ سے
ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ تو آپ یاد رکھیے جب بھی کوئی میاں بیوی نہیں بلکہ مرد اور عورت اگر تنہائی میں ملتے ہیں جو نامحرم ہو تو ان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، شیطان دونوں کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے، دونوں کو بہکاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تنہائی میں حضرت زلیخا جو ابھی تک مومن کامل نہیں ہوئی تھی، جب وہ تنہائی میں ملتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے مجھ پر ہاتھ ڈالا۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ الزام تو غلط تھا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام زہد و تقوی کے مالک تھے، لیکن جو بادشاہ وقت تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور انہیں قید کر دیا۔ آپ قید و بند میں رہے، آپ متقی پرہیزگار بنتے گئے اور آپ قید و بند کے اندر بھی دین کی تبلیغ کرتے گئے۔ اس کے بعد جب واقعہ پیش آتا ہے، جب قاضی کے سامنے انہیں پیش کیا جاتا ہے تو پورا مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے اور ان پہ جو الزام لگا ہوتا ہے وہ الزام بے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو بادشاہ ہے وہ اپنا محافظ طے کرتا ہے، آپ کو خزانچی بناتا ہے۔ اس کے بعد جب بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کو بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور آپ مصر کے بادشاہ طے پاتے ہیں۔ یہ شان حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی کہ چھوٹے پن سے لے کر جوانی تک ان کے واقعات قرآن میں مذکور ہے۔ اگر ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا ہے تو ہمیں سورہ یوسف کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن جاتے ہیں تو ان کے بھائی آپ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں اتنا روتے ہیں، پھر چھوٹے بھائی کی یاد میں بھی اتنا روتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے پاس اپنا قمیص بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے باپ کو دے دینا، یہ میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو بھائی لوگوں نے وہ قمیص لے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیتے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی دوبارہ آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 11 بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اہلیہ تمام کے تمام مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے مصر پہنچتے ہیں، ان کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ دربار میں پہنچ کر ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ جو خواب اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند آپ کو سجدہ کریں گے، آپ کی تعظیم کے لیے جھکیں گے، تو وہ خواب کی تعبیر آخر میں پوری ہو جاتی ہے۔ ان کے بھائی بھی آپ کے سامنے جھکتے ہیں، ماں باپ بھی جھک جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ اس میں زہد و تقوی کی بھی بات کی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زہد و تقوی بتایا گیا ہے۔ قدرت کے باوجود بھی آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، اس صورت کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ واقعہ بتانا ہے اور ان کی عملی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زہد و تقوی کو بھرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔